اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن پاک وطن. موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو و نما. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فطرت الاسلام کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور مذہب اسلام حریت، آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے ماحول کا علمبردار ہے. یہ میک سسٹم کو چیک کرو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ابھی نہیں آ رہا. یہ بلاؤ بھائی ان کو. کدھر گئے ہیں؟ الرحمن الرحیم. صدر عالی مرتبت اور باب علم و دانش اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو و نما. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے.
اور مذہب اسلام حریت، آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے ماحول کا علم بردار ہے۔ دراصل ماحول ایک ٹکسال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھال کر معاشرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ جناب صدر باشعور قومیں نسل نو کو شریفانہ اور عادلانہ ماحول مہیا کرتی ہیں۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شرافت اور متانت کا پیکر ہوتے ہیں۔ وہ سردار ہو کر بھی قوم کا خادم کہلانا پسند کرتے ہیں۔ ابلیسی ماحول بچے کو متکبر اور خود غرض بنا دیتا ہے۔ خود غرضانہ اور غلامانہ ماحول میں نشو و نما پانے والے بچے غیرت و حمیت سے عاری رہ جاتے ہیں اور موقع ملے تو ڈالر لے کر قوم کی عزت و ناموس کو سرعام نیلام کر دیتے ہیں۔ نابینا جنم لیتے ہیں اس قوم کے بچے جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں۔ صدر گرامی قدر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ معاشرے کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے۔ ظلم کا نمونہ فرعون تھا، مٹ گیا۔ دہشت کا نشان نمرود تھا، غرق ہو گیا۔ جہالت کا داعی ابو جہل تھا، قصہ پارینہ بن گیا۔ اور بربریت کی داستان یزید تھا، لعنتی ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے۔ غیر متوازن ماحول بربریت کو ہوا دیتا ہے۔ جناب صدر، موجودہ ماحول میں پلنے والے پاکستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے روپ میں وحیائی کا فروغ کیوں مل رہا ہے؟ شاہراہیں دھوئیں سے آلودہ کیوں ہیں؟ گلیاں گرد و غبار سے اٹی کیوں ہیں؟ مفلس کے گھر میں اندھیرے کیوں ہیں؟ ہر طرف لاقانونیت کے ڈیرے کیوں ہیں؟ ملک کا آئین تار تار کیوں ہے؟ اور انصاف دینے والا چیف جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہے؟ معزز سامعین، والدین کے طور طریقے، اساتذہ کے سلیقے، افراد خانہ کی گفتار، بڑے بڑے رہنماؤں کا کردار، یہ سب مل کر معاشرے کا ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ مائیں اگر بچے کو سچ کا درس دے تو بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں۔ میر حسن جیسے اساتذہ کے نقشے پا سے اقبال بنتے ہیں۔ اصول پرستی اور انصاف پسندی گھٹی میں ملے تو قائد اعظم بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، برا گندہ گھرانوں کے دالانوں سے رشتی ملعون تو برآمد ہو سکتے ہیں، کبھی روح اللہ خمینی نہیں مل سکتے۔ اور غلامانہ معاشروں کی کوکھ سے ننگے ملت، ننگے دین، میر جعفر اور میر صادق تو جنم لے سکتے ہیں، کبھی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتے۔ صدر ذی وقار، ہر انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ صرف جسم کی نشو و نما حیوانیت پیدا کرتی ہے جبکہ روحانی فضا اسے انسانی قدروں سے آراستہ کرتی ہے۔ حیوانیت کے ماحول میں سے بیکاولی، ہٹلر اور ہلاکو خوان جیسے مکروہ شخص نکلتے ہیں۔ روح پرور فضاؤں میں حضرت بلال، حیدر کرار اور محمد بن قاسم پروان چڑھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آؤ اصول طے کر لیں کہ عیارانہ ماحول کو سچائی اور ایمانت داری میں بدل دینا ہے۔ نفرت کی زنجیریں توڑ کر انسان کو محبت کی مالا میں پرونا ہے۔ کانٹوں کی تہیں ہٹا کر پھولوں کی سینج کو بچھانا ہے۔ فرقہ پرستی کے افرید کو پوری قوت سے کچل دینا ہے۔ روشن خیالی کی بجائے روشن ضمیری کا ماحول اپنانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاک و پاکیزہ ماحول سے ہی اقبال کے شاہین جنم لیں گے، اسی ماحول سے اصول پرست قائد نکلیں گے اور اسی ماحول سے قوم کو محسن پاکستان قدیر خان ملیں گے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان پائندہ باد۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار پی۔ صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی اور عزیز نونہالو، السلام علیکم۔ سب شکر رب کائنات کا کہ جس
جس نے مجھے سعادت بخشی اس راز سے پردہ اٹھانے کی، پنہاں ہے جس میں رونق زمانے کی، وابستہ ہے جس سے قوموں کا عروج و اقبال، پیوستہ ہے جس سے ہر شجر کی بہار۔ میری مراد وہ ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے جس میں بچے پروان چڑھ کر قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ جناب محترم، کسی بھی بچے کی نشو و نما کے لیے مہیا کیا گیا اس کا فطری ماحول، اس کی تعمیر سیرت، تکمیل شخصیت، عزت و شرافت، سعادت و نجابت اور پام عروج کا ضامن ہوتا ہے۔ گویا قوموں کے بگڑنے یا سنورنے کا انحصار اس ماحول پر ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو مہیا کرتی ہیں۔ ماحول پھولوں کا ہو تو خوشبو پھیلے، ماحول کانٹوں کا ہو تو کدورت پھیلے، ماحول ہمارے صوبے کی بچی کو پیار کر رہے ہیں، آپ کی تالیاں بڑھنی چاہیے۔ وہ اقبال نے صحیح کہا ہے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں یہی چاہوں گا آپ تالیاں بجاتے رہیں اور میں ایسے ایسے بچے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ اور انگلش میں یہ تقریر کریں گی زویا۔ Merciful, Honorable Chief Guest and respected audience, Assalamu alaikum. Life is a precious gift of God. He did not create us aimless. Without aim in life, human existence loses all its meanings. Without knowledge to worship God and serve His cause, the cause of truth and justice, of love and mercy, of brotherhood and morality. Taking the lead from the Quranic verses, I asked myself, what should we as Muslim children set as our aim in life? I concluded that our aim should be to radiate light and love as we move through our lives, to impart beauty in all of its manifestations, to inspire gentle healings for all life forms, to strive for spiritual, intellectual balance in our lives and in those around us, and to seek the good for all in our dealings with others. Ladies and gentlemen, my quest to discover my life's aim brought me to Iqbal. Ah, those beautiful words planted in our memories, echoing in our hearts. My longing comes to my lips as a supplication of mine. May light the candle be the life of mine. May the world's darkness disappear through the life of mine. May every place light up with a sparkling life of mine. May my homeland through me attain elegance, like the garden through flowers attain elegance. May my life like that of the moth be, O Lord. May I love the lamp of knowledge, O Lord. May supportive of the poor my life's way be. May loving the old, the suffering my way be. O God, protect me from the evil ways. Show me the path leading to the good ways. Dear audience, the great and glorious masterpiece of humanity is to know how to live with an aim in life, how to live for humanity, sacrificing one's own dreams, desires, and destinations. George Bernard Shaw once said, and I quote, I'm of the opinion that my life belongs to the community, and as long as I live, it is my privilege to do for it whatever I can. I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch of which I've got hold of for a moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it over to future generations. Unquote. Dear audience, the great and glorious masterpiece of humanity is to know how to live with an aim in life, how to live for humanity, sacrificing one's own dreams, desires, and destinations. Let's follow in the footsteps of Hazrat Usman Ghani, Mother Teresa, Florence Nightingale, and Abdul Sattar Eidi, and let's aim for a society where there
Dear audience, it is a common thing to come across prophetic sayings that entreat us to fulfill our social obligations. Holy Prophet, peace be upon him, said, and I quote, "Whoever relieves a human being from a grief of this world, God will relieve him from a grief on the day of judgment." Unquote. Ladies and gentlemen, we must keep asking ourselves, what is our contribution to others' lives? How do we make their lives better? What do we add to them? Is it beauty, joy, enthusiasm, faith, music, art, paintings, fragrance, motivations, smiles, some hope and self-esteem? Ladies and gentlemen, no matter what the answer to these questions are, the key is making some contribution to the betterment of humanity. Because life lived for others is a life worthwhile, and aim to live for others is the real aim of life. I thank you all. करेंगी आयशा नूर। हाज़रीन महफिल और तशनिगाने इल्म इरफान, अस्सलाम। वो बात कह दो जो पत्थरों के जिगर को भी आग आग कर दे। सदरे महफिल, जिंदगी अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है। कायनात आरज़ी है और इंसान फ़ानी। हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। हर आरज़ू अपने अंदर कोई महबूब रखती है। हर इल्म किसी मंजिल को आवाज़ देता है। जिंदगी वही है कि जिसके पसे पर्दा कोई अजीम मकसद हो, कोई लगन हो। मकसद की यही सच्ची लगन इंसान को सरगर्मे अमल रखती है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अरबाब दानिश, मकसद हयात इंसान की सोचो फिक्र का आईनादार होता है। कोई वजीर बनना चाहता है तो कोई सफीर, कोई ताजिर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, कोई मुअल्लिम बनकर रूहे इंसानी को संवारना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनकर जदाद की दुनिया में तहलका मचाना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है तो कोई अदीब। जनाबे वाला, मैंने बामकसद और बेहतर मौत को ही अपना मकसद हयात बना लिया है। बामकसद मौत का दूसरा नाम शहादत है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाय। हजूरे वाला, ये दुनिया खत्म होने वाली है और मेरे हमदम हयात जाविदा की बात करते हैं। यहाँ मताए कारवा फ़कत कारवा है, मगर ये मुकाम आदमियत की बात करते हैं। हकीकत तो सिर्फ हकीकत है, मगर ये एक बेबस जिंदगी की बात करते हैं, जिससे अंधेरे उजालों में हो ताबना। बस यही है मेरा मकसद हयात, मेरी जिंदगी अमानत, मेरी आरज़ू शहादत। खून के कतरों से दूंगी मैं हिसाबे जिंदगी, ग़ाज़ाए इस्लाम है खून शहीदा सर बसर। हाज़रीन महफिल, शहादत वो अज़ीम मकसद हयात है जिसे पाने की तमन्ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और आपकी दुआओं की कबूलियत का ज़हूर ताम शहादत हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के ज़रिए हुआ, जो फिल वाक़े खूने रगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उमर फ़ारूक ने शहादत की दुआ मांगी। हज़रत अली शेर खुदा ने बिस्तरे मर्ग पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने की बजाय मैदान जंग में शहादत को बेहतरीन मौत करार दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद सारी ज़िंदगी शहादत की आरज़ू करते रहे। सर बेच कर मताए दिलो जा खरीदना, सौदा है वो कि जिसमें खसारा कोई नहीं। सनाबे वाला, शहीद अज़मत का वो अज़ीम शाहकार होता है जो अपने लहू से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को हुस्न और रानाई अता करता है। रज़्मगाए हस्ती में अपने लहू से ऐसे ऐसे दीप जलाता है कि एक चिराग से हज़ारों चिराग चल उठते हैं। चाहे वो कलमाए हक कहने वाला काजी हो या इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर तारीखी फैसले लिखने वाला जज, वो कोई आलमे दीन हो या मीरे कारवां, हक बात पर कट मरने वाला नडर सहाफ़ी हो या सदाकत अदालत और शुजात का दर्स देने वाला उस्ताद, अमनो अमा के लिए जान देने वाला सिपाही हो या सरहदों पर पहरा देने वाला जांबाज मुजाहिद, वो जो कौम के ख्वाबों की ताबीर बनकर जाम शहादत नोश करता है। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया
وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. جناب والا, یہی وہ عظیم آرزو ہے جو میرا مقصد حیات ہے. میں نے سچے دل سے یہ تمنا کی ہے اور اس تمنا کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یقیناً شہادت ایک عظیم اور خوبصورت مقصد حیات ہے. مجھے معجزوں پہ یقین نہیں مگر آرزو ہے جب قضا. مجھے بس میں تحس سے لے چلے, اے میرے خدا تو یہ اذن دے اور بار بار یہ اذن دے کہ لحد سے لوٹ کے آ سکوں. میری جان تیری عطا ہے جو اسے در پہ تیرے لٹا سکوں. اے میرے خدا میں شہید ہوں, میں شہید ہوں, اے میرے خدا شکریہ. وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں. جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے. جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنت ہوا سرے بازار طبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے, اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. یہاں ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں. یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے, یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں, یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے, یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے. عالی وقار, بھوک 2 وقت کی روٹی کے عوض بنت ہوا کو ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے, لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی. 14 سالہ بیرا اپنی عصمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے, لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی. تھر کی جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیڈیز میں سفر کرتا ہے, لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی. بلوچستان کی خشک سالی پر ایئر کنڈیشن کمروں میں منرل واٹر پی پی کر غور کیا جاتا ہے, لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی. یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیس کی جنتا سسک سسک کر مرے. زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے. ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں. چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں. عالی وقار, یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے. سر کھجانے کی فرصت نہیں, دائیں بائیں کی فکر نہیں. ہر شخص بھوکا ہے. کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا, کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا, کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا. کہت الرجال بڑھتا چلا جا رہا ہے. تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں. ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں. انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں. ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے, بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. عالی وقار, سنیے سنیے, اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑھے پروفیسر کو 6 ماہ تک پینشن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر بولا تھا, میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تسنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی, پڑے ہیں گنگ کٹہرے عدالتیں چپ ہیں. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا, ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں خود سوزی کرنے والا شخص بولا تھا, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگیردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا, آواز دو انصاف کو, انصاف کہاں ہے. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈما ڈولا کے بے گور و کفن لاشیں چلا چلا کر کہہ رہے ہیں, نوید دو انسان کو کہ انسان مر گیا. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے, ذمہ دار کون. سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہداء کہہ رہے ہیں, پاک فوج تو زندہ باد. اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی 3 جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا,
अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आली वकार, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भूनकर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपनी 8 साला बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, अपने खानदान के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाते हैं। गुर्बत, जुल्म और महंगाई से मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों के गले काट देते हैं। आली वकार, सदारत, विजारत और इमारत के भूखे तहजीबी अक़दार को पामाल कर देते हैं। कभी तो चंद खोटे सिक्कों के बस कौम की बेटियों को बेच डालते हैं, तो कभी मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए इन्हें लहू रंग करते हैं, और कभी अपनी ही आवाम से कहते हैं मैं तुम्हें वहां से निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है। आली वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, इससे पहले कि लहजे बेआवाज़ हो जाएं, सुर संगीत सब बेसाज हो जाए, मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी, मुल्क और कौम की बेटी और आपकी बेटी आपसे इस्तिदा करती है खुदारा उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाइए जिसके बेटे ने खुद सोजी की। खुदारा उस औरत के आंसू पहुँच डालिए जिसकी बेटी जागीरदार की हवस का निशाना बनी। और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखिए जिनका बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन अशार के साथ ही मौजूए ज़ेरे बहस समेटती हूँ। सितम ज़रीफ़ी वक्त ने कलियों की नज़ाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि ज़िंदगी अज़ियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रंगा नहीं, किसका गिरेबां है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। शुक्रिया। बस वही आगे कोई नहीं है। बस ठीक है। हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मेरे वज़ीर आला, आपके वज़ीर आला ने जो जंग में लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, वो आप पे भी लिखेंगी। वो भी आपसे प्यार करने आई हैं। नज़ीर लुगारी कॉलमिस्ट हैं, कराची से ताल्लुक़ है, दूसरे सूबा से आए हैं, ज़ोर से तालियां बजाएं। में पंजाब जो वो खुद कहलवाना पसंद करते हैं, वैसे मुझे तो वज़ीर आला ही कहना चाहिए। उन्होंने जिस अंदाज के साथ, जिस मोहब्बत के साथ इन बच्चों के साथ, तो उस पे पर्दा डालो। और अगर तुम किसी की बुराई पे पर्दा डालोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हारी बुराई पे पर्दा डालेगा। तो मैं काजी साहब फिर क्यों डरूं? मैं जो वो नेकी कर रहे हैं, जो वो बेहतर काम कर रहे हैं, मेरे दूसरे सूबों के सीनियर मिनिस्टर और मिनिस्टर भी यहाँ पे बैठे हैं, एजुकेशन के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वालिदैन भी बैठे हैं। फिर मैं वो नेकी यहाँ पे तशहीर क्यों ना करूँ कि वो लोग सब उसको देखकर पूरे मुल्क के अंदर उसकी तरवीज होनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? 1 अगस्त से शुरू करूँ जब मैट्रिक के बच्चों का रिजल्ट आलमरा हाल के अंदर अनाउंस हुआ, वहाँ से शुरू करूँ?
آج قائد جمہوریت بھی بیٹھے ہیں کہ جب میں بچوں کو بلا رہا تھا، درد دل رکھنے والا خادم پنجاب جب یہ بات سنتا ہے کہ یہ میرے صوبے کے غریب بچے جو رکشہ چلاتا ہے، جس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے، جس کا باپ لوہا بیچتا ہے، یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، آپ سب بھی دیکھ رہے تھے، بولو بولو بولو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے ماحول اور بچوں کی نشو و نما۔ ماحول سے مراد وہ سب کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے، جو ہمارے دل و دماغ پر گہری چھاپ مرتب کرتا ہے۔ نشو و نما ایک وسیع معنی کا حامل لفظ ہے جس ہم کسی چیز کی بتدریج ترقی کہہ سکتے ہیں۔ صدر محترم، ہم سب بچوں کی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے بڑے بڑے عوامل میں سے ماحول سب سے اہم ہے۔ آج ہم ماحول کے ان اثرات کا جائزہ لیں گے جو ہم سب کو متاثر کرتے ہیں۔ صدر محترم، قدیم دور کا بچہ اپنے ماحول کو ایک ایسے رنگ میں دیکھتا تھا جہاں نہ لباس کی کوئی قید تھی، نہ زبان کا کوئی اثر تھا اور نہ تہذیب کی پرچھائیاں تھیں۔ اس دور کے ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ بس جانوروں کی طرح زندگی کے مراحل طے کرتا ہوا جوان ہوتا۔ پتھر کا دور آیا اور گزر گیا، غاروں کی جگہ گھر کی ضرورت پڑی، تن ڈھانپنے اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے لباس بنائے جانے لگے، ضروریات زندگی بڑھتی گئی اور قدیم دور کا بچہ مہذب سے مہذب تر ہوتا چلا گیا۔ شوخی شرارت اور جبلی تقاضوں نے اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے اور متاثر کرنے، پھر اثرات کو پھیلانے کا فن روسی سکھا دیا اور یوں یہ ترقی پذیر بچہ 20ویں صدی میں داخل ہو گیا۔ صدر محترم، 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے اوائل کا آج کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور دعوے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں گزشتہ کل کے بچے سے زیادہ ذہین ہوں، زیادہ چالاک ہوں، زیادہ مہذب ہوں اور زیادہ شوق ہوں، اس لیے کہ مجھے آج کمپیوٹر کا دور ملا ہے، مجھے موبائل فون کی ٹیکنالوجی ملی ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے آزادی ایک نعمت عظیم۔ جناب والا، آزادی کا معنی و مفہوم حریت، خود مختاری، نجات اور رہائی سے عبارت ہے۔ غلامی اور جبر و تسلط سے رہائی کا نام آزادی ہے۔ کسی ملک کا خارجی اور بیرونی طاقتوں سے آزاد ہو کر اپنا نظام حکومت قائم کرنا آزادی کہلاتا ہے۔ اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزارنا آزادی کہلاتا ہے۔ اپنی منشا کے مطابق حریت افکار اور جرأت اظہار کا نام آزادی ہے۔ حضرت یزداں نے حضرت انسان کا دامن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرما کر نعمتوں سے مالا مال کر دیا، لیکن ہر نعمت کی راحت و فرحت اور مسرت و انبساط اسی وقت متحقق ہوتا ہے جب آزادی جیسی نعمت عظیم میسر ہو۔ غلامی جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ صاحب علم و دانش، صدر محفل، علم و حقیقت شعور عطا کرنے والے اساتذہ کرام اور مادر علمی کے چمکتے ستاروں، آج کے ایوان کا پہلو در بامعنی موضوع آزادی ایک نعمت عظیم۔ صدر محفل، کائنات گناہوں، رعنائیوں اور نفاستوں کا گلدستہ ہے۔ کہیں آزاد جائے جہاں کی سرور سے سماعتوں میں رس کھل رہا ہے تو کہیں آزاد مسافر کی طرح چاند و سورج کی جگمگاتی کرنیں دن اور رات کا فسون جگا رہی ہیں۔ ایک طرف سمندر کی گہرائیاں ہیں تو دوسری طرف نیلگوں آکاشی وسعتیں سنگلاخ چھٹانے پر فدا ہونے کو تیار نظر آتی ہیں۔ صدر محفل، نہ پرندوں کی چہچہوں کو قید کیا جا سکتا ہے، نہ ارض و سما کی وسعتوں کو بھیڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں، نہ سمندر کی گہرائیوں پر قلقل لگائی جا سکتی ہے۔ Then that body is infused with soul. Human birth takes place. Two eyes open upon the vista of this earth and find that the Almighty enlightened man with knowledge.
Prophets lit the pavement of life with the torch of divine wisdom. He himself stands endowed with this faculty of sensing and differentiating between right and wrong. Is awarded with this opportunity of determining goals, making decisions, and of giving meaning to his life. And yet, if one age comprising 60 or 70 years is a no contribution towards society, no service to humanity, no change in environment, thanks to the Chief. اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، ملا عزم ان سے ہم کو، ملا ان سے حوصلہ بھی، وہ جو کشتیاں جلا کر کبھی زندگی سے کھیلے۔ جناب صدر محفل، معزز سامعین، السلام علیکم۔ کیا مستقبل ماضی سے آزاد ہونا چاہیے کے عنوان پر آج میں اپنے لبوں کو جنبش دینے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج پاکستان کے منظرنامہ پہ نگاہ دڑائیں تو کیا نظر آتا ہے؟ سیاسی بحران، کہیں فکری بحران، معاشی بحران، کہیں تعلیمی بحران۔ ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بھیانک کیوں نظر آتا ہے؟ ہر صبح طلوع ہونے والا سورج اپنے ساتھ کتنے بم دھماکوں کی خبریں، کتنی لاشوں کی سرخیاں اور اس گلشن کو اجاڑنے والوں کے کتنے کارناموں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہاں جناب والا، مجھے کہنے دیجئے کہ عدل فاروقی سے بے وفائی نے میرے اس گلشن کو ویران کر دیا ہے۔ غیرت ایوبی سے روگردانی نے میرے چمن کی بہاروں کو خزار رسیدہ بنا دیا ہے۔ عزم طارق بن زیاد سے کنارہ کشی نے میرے اس باغ کو دہشت زدہ اور زاہو کر دیا ہے۔ Beneath the rule of men entirely great, a pen is still mightier than a sword. Honorable Mr. President and my dear audience, today I have been honored with the opportunity to speak in favor of those who are not silent spectators of brutality. Today I stand on this altar to support those who are not silent spectators of brutality. For those who are witness to a revolution not of blood but of mere words. The state should not bind media. Curbing media, Mr. President, curbing media is not the answer. But firstly, what is the state? The state isn't simply your elected representatives, your parliament, or your bureaucracy. It is much more than that. A state is the mechanism which involves the curriculum of its intellectuals and propagates the interests of its people. The media, on the other hand, is the medium through which the common man can question the top slot. It is the voice of the people. Over here, I would like to quote the holy prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, and I quote, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Midada kalimatihi, the ink of his words. After this, my dear audience, I don't think I need to say more. Thank you very much. یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، تلاش تھی ہمیں جس کی، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ اخبار کی کالی سرخیوں سے جھلکتی لٹتی عزتوں کی داستانیں، ہر نئی خودکشی کی خبر، ہر نئی موت، ہر پھٹتا چولہا ہمیں برابر یہ سندیسہ دے رہا ہے کہ ہمارا اخلاقی زوال جاری ہے۔ جھوٹ، رشوت، سود، سفارش ختم ہوتی برداشت اور چھوٹتا ہوا صبر کا پیمانہ برابر یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم اخلاقی گراوٹ کے آخری دموں پر ہیں۔ آج ہم اخلاقی پستی میں وہاں کھڑے ہیں جہاں سے ظلمتوں کے پہاڑ بھی ایک لکیر نظر آتے ہیں۔ میڈیا نے ہمیں اس ڈگر پہ چلا دیا ہے کہ ساری قوم کے سر سے حیا کی چادر سرک چکی ہے۔ نام نہاد چینلز نے پورے معاشرے کو مغرب زدہ کر دیا ہے۔ جھوٹ کا سرطان مصلحت بن کر ہمارے اخلاق نگل چکا ہے۔ روشن خیالی نے وہ ڈیرے ڈالے ہیں کہ مشرقیت میراتھن ریس کی دھول میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ اخلاق سوز فلموں کی میرے دیس میں سرعام نمائش نے نوجوانوں کو وہ تخیل بخشا ہے کہ وہ عام زندگی میں بھی اسی چال ڈھال کے ہیرو دکھتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، ریت کے دمکتے ہوئے ذرے دہکتے انگاروں کا منظر پیش کر رہے ہیں، مگر دور ایک آتشی ٹیلے کے پاس ایک شخص 3 دن سے کھڑا ہے۔ وہ کسی کے انتظار میں ہے، کسی ایسے کے انتظار میں جو اس سے کہہ کر گیا ہے کہ ابھی لوٹ کر آ جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا، اور 3 ہی دن ہو گئے یہ ابھی تک یہیں کھڑا ہے۔
آج اچانک وہ شخص دوبارہ ادھر سے گزرتا ہے اور اپنے وعدے کے انتظار میں کھڑے شخص کو ابھی تک وہیں کھڑے دیکھ کر آنکھیں حیرت و ندامت سے جھکا لیتا ہے. لیکن منتظر شخص کی زبان سے صرف یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ اے شخص تو نے مجھے ناحق تکلیف دی. جناب والا مسلسل 3 دن تک آگ اگلتے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے منتظر کھڑا یہ شخص کون ہے؟ یہ کائنات کو اخلاق و مروت کے درہم و دینار بانٹنے والا، صداقت و عدالت شجاعت و حیا کے سورج اچھالنے والا، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق کی شان کا حامل محمد ہے. محمد ہے غیر کے وعدے کے اخلاقی بندھن کا پاسدار، وہ نبی آخر الزمان آج بھی اخلاقیات کا پیکر بنا کھڑا ہے اور اس کی کرنوں سے فیض لے کر دنیا کو اخلاقیات کے نام سے متعارف کروانے والی یہ قوم رسول ہاشمی آج خود سے سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم ایک اخلاقی معاشرہ ہیں؟ العجب ثم العجب ثم العجب. جناب اللہ تقریر کا ٹائم تو بہت تھوڑا دیا گیا، لیکن میرا موضوع تھا کہ کیا ہم ایک اخلاقی معاشرہ ہیں. جناب اللہ میں اگر پوری تقریر کرتا تو ثابت کرتا ہم اخلاقی معاشرہ نہیں ہے. لیکن اگر اخلاقی معاشرہ محمد بن قاسم ایک نحید کی چیخ تھی پکار پر سمندروں اور صحراؤں کا سینہ چیرتے ہوئے ان کی اخلاق باز تہذیب کو ایمان کا میخانہ بنا کر دم لیتا ہے، تو آج مجھے امید کی کرن نظر آئی میاں شہباز شریف اگر باگڑیا میں 3 سال کی معصوم بچی سے زیادتی ہوتی ہے تو وقت کا وزیر اعلیٰ وہاں پہنچتا ہے، اس کی داد رسی کرتا ہے، تو پھر مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے. ہاں ہم اخلاقی معاشرہ بن رہے ہیں. لیکن جناب اعلیٰ آج ہر طرف فضاؤں میں آتشی بگولے ہیں. اس وطن کے حکمران سیدھی راہ سے بھولے ہیں. چمنیوں کے دامن سے جو دھواں اٹھتا، عمر فاروق کے سامنے اگر ایک بدو بول سکتا ہے تو وزیر اعظم کے سامنے ایک بٹو کیوں نہیں بول سکتا؟ اس وطن کی فضاؤں میں آتشی بگولے ہیں. اس وطن کے حکمران سیدھی راہ سے بھولے ہیں. محنت مزدور کی کمائی پہ جب سرمایہ دار پلتا ہے، اس وطن کی سڑک پر جب غریب مرتا ہے، درد سے بلکتا ہے، کرب سے تڑپتا ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کوئی ایسا طبیب جو درد کی دوا دے؟ ہے کوئی ایسا طوفان جس سے سمندروں کے دل دہل جائیں؟ تو میرے دل سے آپ کے کام دیکھتے ہوئے، آپ کے انتظام دیکھتے ہوئے یہی نکلتا ہے، ہاں وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہمارا قائد ہے. ایک بات کرنا چاہوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نیکی کی ترویج کریں. صرف ایک بات میں قائد جمہوریت اور محترم وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے کہنا چاہوں گا، جس طرح آپ عوام کی بولی بول رہے ہیں اور وہی نعرہ لگا رہے ہیں جو ہم لگا رہے ہیں، اگر اسی طرح آپ اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہے تو خدا کی عزت کی قسم اس حال میں موجود تمام سامعین، تمام مہمان اور میں، تمام پوزیشن ہولڈر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے ہم بتا دیں کہ دنیا کو سنسار میں کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں. بخدا اب غریبوں کے دربار میں سر جھکائے ہر ایک نواب آئے گا، انقلاب آئے گا. اس کو ضد ہے کہ میں بے چہرے کو چہرہ لکھوں، اس کو ضد ہے کہ میں بے چہرے کو چہرہ لکھوں، ریت کو تکتا رہوں پھر اسے دریا لکھوں. معتبر بننے کی بس ایک ہے صورت چاہیے، دیکھتا جاؤں برا اور اسے اچھا لکھوں. صدر ذی وقار، موضوع مباحثہ ہے ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمن پھونکے. قرارداد اتنی واضح، اس قدر مبنی بر حقیقت اور اس حد تک سچی اور کھری ہے جس کی تردید ناممکن ہے. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس پر تمام صاحبان بصیرت یقیناً متفق ہوں گے کہ ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمن پھونکے. لیکن جناب والا میری مخالفین جو بضد ہیں کہ تقریب کار ہم نہیں ہیں، اپنے نشیمن کی تباہی کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 100 بچوں کو زندہ تیزاب میں جلانا تقریب کاری نہیں ہے؟ کیا اجتماعی قبریں بنانا تقریب کاری نہیں ہے؟ کیا خودکش حملوں سے عمارتوں کو اڑانا تقریب کاری نہیں ہے؟ کیا مسجدوں میں بم باندھ کر آنا تقریب کاری نہیں ہے؟ کیا ذل ہما اور بے نظیر جیسی بیٹیوں کو صفائے ہستی سے مٹانا تقریب کاری نہیں ہے؟ ہے جناب والا، ہے. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمن پھونکے. ایک آگ سی لگی ہے سب کچھ دھواں دھواں ہے، ایک آگ سی لگی ہے سب کچھ دھواں دھواں ہے. دریا دہک رہا ہے، گلشن سلگ رہا ہے، ہنستے تھے گھر جو کل تک کھنڈر بنے ہیں. دیکھو بربادیاں ہیں ہر سو، شیطان ناچتا ہے، انسان کو ڈھونڈتی ہوں، انسان کہاں گیا ہے. Mr. President, sir, respectable teachers and my student fellows, I have the honor to launch upon a topic of prime importance. It is aim of life.
Mr. President, sir, life is the greatest and the rarest gift of Allah Almighty. In the beginning, there was chaos all around. Also, it was all dark. Let there be light, said Allah Almighty, and there was light. He then created order out of chaos. The Holy Quran says, God created skies and stars and planets out of nothing. And He created life and death so that He might test you as to who is steadfast in his faith. So the aim of life is submission to the will of God Almighty. Thank you. سامعین، میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے من پھونکے۔ صدر عالی وقار، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ، پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ صدر عالی وقار جب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی، کنکر کس پہ گرائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ، تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ؟ ہاں صدر وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر عالی وقار جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان اور خون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا، مگر صدر عالی وقار آج اس مباحثے کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہیں، اور 5 سے 7 منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے، اوروں کے قصے کیا چھیڑوں۔ ذیوقار، میرا موضوع ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے من پھونکے، زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ ہم سے میری مراد میں، آپ، اس ایوان میں موجود ہر شخص، اور نشے من سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس نشے من کو، اس ارض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون، گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ سکوت ڈھاکہ، وطن دو لخت، ایک آشیانہ 2 حصوں میں بانٹنے والے کون، گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، سندھو دیش، پختونستان، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون، گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ گھنٹیاں نہ بجاؤ، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر میری آواز اس شور صدا میں گونج تو لینے دو۔ صدر عالی وقار اپنا نشے من تو ایک طرف، خدا کے گھر لال مسجد کے در و دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون، گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ قوم کے سپوت، قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پسے زندان ڈالنے والے کون، گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ اور عالی وقار، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ صدر عالی وقار، قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، تخریب کار کوئی اور نہیں۔ چلیے ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے، تخریب کار کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، تو پھر میرا جلتا نشے مند سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون کر گیا، املاک کس نے نیلام کی، عہدے کس نے بیچے، درآمد و برآمدات کی آڑ میں ملک کون لوٹتا رہا، پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا، کراچی کی فٹ پاتھوں پر حکیم سعید شہید، مفتی علامہ حسن ترابی اور مفتی شام زئی کا خون کس نے بہایا، منصف اعلیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھیکاری کس نے بنایا، آئین
کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں؟ علی وقار میرا جلتا نشیمند سوال کرتا ہے کہ تخریب کار میں بھی نہیں، تخریب کار آپ بھی نہیں، قصوروار میں بھی نہیں، قصوروار آپ بھی نہیں، تو میرا جلتا نشیمند سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ صدر علی وقار قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، تخریب کار کوئی اور نہیں۔ صدر علی وقار اپنی ہی تخریب کاریوں سے، اپنے ہی نشیمند جلانے کی یہ داستانیں میں کیا رقم کروں گا؟ اس موضوع پر بات کرنا تھی تو اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس بوڑھے باپ کو بھیج دیتے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگن کو بھیج دیتے کہ جس کا سہاگ میرٹ ہوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ FIA کی بلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بھیج دیتے کہ جو اب بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لائیں گے، بابا چوڑیاں کب لائیں گے۔ علی وقار اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ سوات کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملبے کے ڈھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں، اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے بینچ تلاشتے ہیں، وہ یہاں آتے نالا و شیون بلند کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں۔ وہ آتے گریہ زاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں، آہو بکا کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں۔ معصوم بچے آنکھوں میں آنسو لے کر آتے اور پکار کر کہتے کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے، حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر علی وقار اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تخریب کار کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، تو پھر میں کس کے نام لکھوں؟ جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ پسے خنجر آزمائی ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ سامعین، وزیر اعلیٰ تقریری و تحریری مقابلہ جات پنجاب سے شرکت کرنے والے تمام طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو کہ جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنی بڑی انعامی رقوم کے ساتھ یہ مقابلے منعقد کروائے اور تعلیمی اداروں میں دم توڑتی ہوئی ان سرگرمیوں کو ایک بار پھر سے اجاگر کیا۔ سلام، سلام اے قوم کے شہباز، سلام اے قوم کے شہباز، اے شہپر نشیں، گفتار تیرا باصفا، کردار دل نشیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے تم تنازع اور اختلافات میں نہ پڑنا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں صبر کرو اور صبر کی تلقین کرتے رہو اور باہم مضبوط رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ علی وقار، میرا پہلا حوالہ میرا مذہب اسلام اور میری آخری پہچان میرا وطن پاکستان۔ یہ وہ عرض پاک ہے جسے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعروں پر حاصل کیا گیا، جس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا لہو، پانی، ہڈیاں، اینٹوں اور گوشت گارے کی جگہ استعمال کی گئیں۔ قائد نے قیام پاکستان کے موقع پر فرمایا تھا ہم قیام پاکستان کا مقصد محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک ایسی تجربے گاہ کا حصول ہے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ علی وقار، پاکستان روئے ارضی کا ایک حسین گوشہ جہاں زندگی کا ہر رنگ پایا جاتا ہے، جہاں پورا سال چاروں موسم اپنی بہار دکھاتے ہیں، جہاں کے پٹھان غیور اور پنجابی خوش اخلاق ہیں، جہاں کے سندھی مہمان نواز اور بلوچی ملنسار ہیں۔
وہ بحشت بری جہاں ہر ایک شخص ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، جہاں کی فضا میں محبت رچی بسی ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ عالی وقار، قیام پاکستان کو 61 برس گزر چکے ہیں۔ اس دوران پاکستان مختلف مسائل کا شکار رہا، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ صوبائی اور لسانی تفرقات، فرقہ واریت، لیکن آفرین ہے اس قوم پر جس نے ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صدر عالی وقار، دیکھیے عیدی سینٹر جھولے میں پڑا معصوم بچہ جسے اس جھولے میں ڈال کر جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جس نے اس بچے کو جنم دیا۔ اس کو اس جھولے میں ڈال کر جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جو اسے اپنا دودھ پلاتی رہی۔ اس کو اس جھولے میں ڈال کر جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جس کے قدموں تلے اس بچے کی جنت ہے۔ اس کو اس جھولے میں ڈال کر جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جناب والا جو اس کی اپنی ماں ہے۔ ماں کی آغوش سے نکل کر عیدی کے جھولے میں پڑا معصوم بچہ مجھ سے، آپ سے، اس ایوان میں بیٹھے ہر شخص سے سوال کرتا ہے، بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ وقار، تہذیب کی تباہی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ ماں منہ چھپائے ہوئے آئی، بچے کو تنہا چھوڑ گئی، گویا تہذیب دم توڑ گئی۔ وقار، یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، اس بچے کی ماں۔ جب میں ماں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہیں بچے کی دوری ستاتی نہیں ہے؟ کیا بچے کی مجبوری تمہیں رلاتی نہیں ہے؟ کیا تہذیب تمہیں کچھ سکھاتی نہیں ہے؟ یہ وقار، ماں خاموش ہے۔ میں فرط جذبات میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، ہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا۔ ماں نے بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تہذیب نے دم توڑ دیا۔ یہ وقار، میری گفتگو سن کر ماں یہ صرف کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے بچے کے بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے بچے کو جھولے میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وقار، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھوک اور پیاس کے گرداب میں بے بس ہو کر آخر ایک روز ضمیر اپنا سلا دیتی ہے۔ اپنے بچے سے جدا ماں کی صدائیں ہیں یہی، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر عالی وقار، بھوک دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بھوک ہے پیٹ کی بھوک، روٹی کی بھوک، اور یہ بھوک ہے غریب شہر کی بھوک۔ ایک بھوک ہے اقتدار کی بھوک، کرسی کی بھوک، قبضے کی بھوک، اور یہ بھوک ہے امیر شہر کی بھوک۔ صدر عالی وقار، تاریخ انسانی اور زمینی شواہد اس بات کے گواہ ہیں کہ بھوک جب بھی آتی ہے تہذیبوں کو مٹا دیتی ہے۔ صدر عالی وقار، بھوک اگر غریب کی ہے، روٹی کی ہے، تو پھر آج میرے یاران وطن تہذیب سے بے بہرا ہو چکے ہیں، کیونکہ مفلسی مال روڈ پر کھڑے شخص کے گلے میں کتبہ لگا دیتی ہے کہ انسان برائے فروخت، تہذیب مٹ جاتی ہے۔ صدر علی وقار، آج غربت سے تنگ آ کر عمران رشید اور چند زیب موت کو گلے لگا لیتے ہیں، تہذیب مٹ جاتی ہے۔ بشرا نامی خاتون اپنے بچوں سمیت خود کو ٹرین سے ٹکرا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اندھیرے شکستہ گھر کی منڈیروں کو مل گئے، سورج بڑے محل کے دریچوں میں بٹ گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ صدر علی وقار، میں اس بیٹی کی بات کروں جو غربت سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک جاتی ہے، میں اس مزدور کی بات کروں جو کوہر کی چادر میں لپٹا ساری رات ٹھٹھرتا رہتا ہے۔ صدر علی وقار، تہذیب ہر جگہ دم توڑ رہی ہے۔ قصے ہیں کئی
داستانیں ہیں کئی، لیکن اس وقت میرے پاس اس تہذیب کو، اس بھوک کو بیان کرنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہیں۔ صدر اعلی وقار، بھوک 2 طرح کی ہے، تو پھر دوسری بھوک کیا ہے؟ دوسری بھوک ہے اقتدار کی بھوک، ہوس کی بھوک، کرسی کی بھوک، قبضے کی بھوک۔ صدر اعلی وقار، جب میں دیکھتا ہوں کہ ہوس و اقتدار کے بھوکوں نے تہذیب کی کھڑی فصلوں کو رونتے ہوئے اپنے اہداف حاصل کیے، جب ہوس و اقتدار کے بھوکے فرعون بن کر معصوم بچے قتل کروائیں، تو آداب تہذیب کہاں سے آئیں؟ جب ہوس و اقتدار کے بھوکے منتخب نمائندوں کو ختم کر کے وردی کا ورد کریں، تو آداب تہذیب کہاں سے آئیں؟ جب ہوس و اقتدار کے بھوکے اسرائیل میں بمباری کرائیں، تو آداب تہذیب کہاں سے آئیں؟ جب قبضے کی بھوک سے لپریز گوری چمڑی والے عراق میں لہو بہائیں، تو آداب تہذیب کہاں سے آئیں؟ صدر اعلی وقار، جب عدلیہ کو باندھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بنائیں، تو آداب تہذیب کہاں سے آئیں؟ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہوا ہے آج یہ کیا، سب صداقتیں چپ ہیں، گزرتے وقت کی حیران ساعتیں چپ ہیں مدعی بھی پریشان اور منصف بھی، پڑے ہیں گنگ کٹہرے، عدالتیں چپ ہیں، پڑے ہیں گنگ کٹہرے، عدالتیں چپ ہیں۔ صدر اعلی وقار، بھوک اور تہذیب 2 متصادم چیزیں ہیں، جیسے اندھیرا اور روشنی، کہ جب تک اندھیرا ہوگا روشنی نہیں آئے گی، اور جس قوم میں بھوک ہوگی وہاں تہذیب نہیں آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھوک کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنا ہے، تو پھر ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے کہ جہاں سب یکجا ہوں، ورنہ تقریروں سے، سسکیوں سے، آہوں سے آج کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مرہم اشک نہیں زخم طلب کا چارہ، خون بھی روئے تو کس خاک کی سج دھج ہوگی، کانپتے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی بنیادوں پر جو بھی دیوار اٹھاؤ گے وہی کج ہوگی، کوئی پیکر ہو کے نغمہ، کوئی خوشبو ہو کے رنگ، جو بھی تصویر بناؤ گے اپاہج ہوگی، جو بھی تصویر بناؤ گے اپاہج ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، بھوک پڑتی ہے تو اخلاق بھلا دیتی ہے، بھوک پڑتی ہے تو اخلاق بھلا دیتی ہے، نیک لوگوں کو بھی سفاک بنا دیتی ہے، ہاتھ میں خنجر و بندوق تھما دیتی ہے، اس کی شدت میں بھلا کیسا شعور، اس کی شدت میں بھلا کیسا شعور، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر ذی وقار، بھوک ایک انتہائی خوفناک اور تکلیف دہ کیفیت کا نام ہے، جو مشیت کی طرف سے کبھی تو امتحان تو کبھی عذاب کے طور پر طاری کی جاتی ہے۔ اگر یہ امتحان کے طور پر طاری کی جائے تو اعلیٰ ترین صاحب کردار اور صاحب تہذیب افراد اس کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جب مشیت کا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا یہ اعلیٰ ترین صاحب کردار اور صاحب معیار افراد اس صورتحال کو صبر و شکر سے برداشت کرتے ہیں، یا یہ بھوک ان کے ہاں بے تابی اور پریشانی کو جنم دیتی ہے۔ تو گویا صاحب صدر، بھوک کے ذریعے تہذیب و کردار کا امتحان لیا جاتا ہے، جس کے طرف کلام پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور جان و مال، بھوک، دنیاوی خساروں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور ایسے عالم میں صبر کرنے والوں کو خوشی کی نوید ہے۔ لیکن صاحب صدر، اگر یہ امتحان کے اگر یہ عذاب کے طور پر جاری کی جائے تو یہ اس معاشرے کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کون سی بدعمالیاں؟ جھوٹ، چوری، ریاکاری، چھینا جھپٹی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی معاشرہ کافی لمبے عرصے تک اس صورتحال کا شکار رہے
تو وہاں پہ بھوک کے پیدا ہونے کا ایک عمل مسلسل جاری ہو جاتا ہے اور صاحبان محفل میں ایک